آڈیو نمبر 105 بنو قریظہ کو غداری کی سزا۔ غزوہ احزاب میں ہم نے سنا کہ ابو سفیان کیسے بھاگا اور سارے لشکر 1 مہینہ کے محاصرے کے بعد ناکامی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ تو اس طرح مشرکین کا تو معاملہ پورا ہوا، اب بنو قریظہ کا قصہ چکانا باقی تھا، انہوں نے جو غداری کی تھی۔ اور غداری کے معاملے میں تو مسلمان اب بہت حساس ہو چکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا رجیع اور معونہ کا جو واقعہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی غداری کی گئی تھی کہ مسلمان اپریٹرز کے بارے میں بہت زیادہ حساس بھی تھے اور بہت زیادہ محتاط بھی تھے، اس لیے کہ ان کو مہلت دینا دراصل اپنی اجتماعی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات بن رہی تھی۔ تو جب مدینہ سے سارے لشکر بھاگ گئے اور میدان بالکل خالی ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس لوٹے۔ اس پوری مہم میں تقریباً 2 مہینے لگ گئے، 1 مہینہ تو خندق کی کھدائی میں اور 1 مہینہ دشمنوں کو خندق پار کرنے سے روکنے میں۔ 2 مہینہ سے مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دماغی تناؤ اور اعصابی محنت کر رہے تھے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ اب سارے مسلمان خوشی خوشی گھر کو لوٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کو لوٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے۔ اس وقت تک یعنی 5 ہجری یہ ہے، 5 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ نبوت میں ازواج مطہرات میں سے آپ کے ساتھ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، سودا رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ، ان سے نکاح جنگ احد کے کوئی 1 مہینہ پہلے ہوا تھا، لیکن کچھ ہی مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے واپسی پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لائے اور وہاں آ کر ہتھیار وغیرہ اتار کر غسل کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اٹھیے اور اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے، اور میں بھی جا رہا ہوں، ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔ انہوں نے جو غداری کی اس نازک موڑ پر ان کا حساب تو چکتا کرنا باقی ہے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے اعلان کروایا کہ بنو قریظہ کے علاقے میں سب نکل پڑیں فوراً، اور عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں ہی جا کر کے پڑھیں۔ اس کے بعد مدینہ کا انتظام عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا جھنڈا دے کر روانہ کیا۔ حکم پاتے ہی سارے صحابہ نکلنے لگے۔ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھار کر دی۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ مہاجرین اور انصار کے ساتھ وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا، اور باقی مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً قریظہ کا رخ کیا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا، ہم جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے تو ہم ایسے ہی کریں گے، ہم وہاں پہنچ کر ہی پڑھیں گے۔ تو جب وہاں پہنچے اور عصر کی نماز اتنے لیٹ پہنچے کہ عشاء کے بعد ان کو پڑھنی پڑی، لیکن دوسرے صحابہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ یہ مقصد تھا کہنے کا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھیں تاکہ ہم جلد سے جلد روانہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فریق کو سخت سست نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں کتنی وسعت ہے۔ بہرحال مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچے، جو لشکر پہنچا اور بنو قریظہ کے قلعوں کو گھیر لیا، ان کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار جن کا نام کعب بن اسد تھا، انہوں نے اپنے یہودیوں سے کہا، دوستوں سے، کہ یا تو ہم سب اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں، یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں ہم قتل کریں، پھر تلوار اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں، اس کے بعد یا تو جیتیں یا سب کے سب مارے جائیں، یا پھر ہم ایسا کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر دھوکے سے سنیچر کے دن حملہ کر دیں، کیونکہ انہیں یہ ہوگا کہ سنیچر کے دن تو یہ لڑائی نہیں کریں گے اور ہم اچانک ان پر اٹیک کر دیں گے۔ لیکن جو یہودی سارے تھے، ان تینوں ان کی تجویز کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب ہتھیار ڈال دیں
اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے کچھ مسلمان دوستوں سے مشورہ کر لیں، شاید پتہ لگ جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا ہمارا یہ جو فیصلہ ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ ان کے حلیف تھے بنو قریظہ کے، اور ان کے باغات اور گھر بھی انہی کے علاقے میں تھے۔ جب ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو سارے مرد انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کو دیکھ کر ان کے اوپر رقت طاری ہو گئی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ یہود نے کہا، ابو لبابہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ بھی کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے تم ذبح بھی کر دیے جاؤ گے۔ لیکن یہ اشارہ کرتے ہی انہیں احساس ہوا کہ اوہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں نے خیانت کر دی، میں نے تو غلط کر دیا، یہ تو میں نے راز فاش کر دیا۔ اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی گئے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ سے کھولیں گے اور وہ بنو قریظہ کی سرزمین میں داخل بھی نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے وہ، تو لوگوں نے بتایا کہ ایسا انہوں نے کر لیا ہے، وہ اپنے آپ کو انہوں نے کھمبے سے باندھ لیا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعا مغفرت کرتا، اب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اور ادھر جو بنو قریظہ نے یہ طے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ حالانکہ بنو قریظہ ایک لمبے عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کافی مقدار میں کھانے پینے کا سامان تھا، پانی کے چشمے ہی تھے، کنواں بھی وہیں پہ تھا، ان کے قلعے بھی مضبوط تھے، محفوظ تھے، اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں ایک دم خون جما دینے والی ٹھنڈک اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے، اور جو جنگ خندق اور اس سے پہلے کتنی 2 مہینے سے مصیبت میں تھے، تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے۔ لیکن یہ جنگ جو تھی، جنگ بنی قریظہ، یہ بھی در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اور جب علی رضی اللہ عنہ نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، اللہ کی قسم اب میں بھی یہ تو وہی چکھوں گا جو میرے چچا نے چکھا تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ نے، یعنی شہادت، یا ان کا قلعہ فتح کر کے میں رہوں گا۔ تب بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا جائے۔ اب قبیلہ اوس کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جس طرح آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ سلوک کیا تھا خزرج کے کہنے پر، اسی طرح ہمارے کہنے پر بنو قریظہ کے ساتھ احسان کیجیے، کیونکہ بنو قینقاع کا قبیلہ خزرج کا حلیف تھا اور یہ قبیلہ بنو قریظہ وہ قبیلہ اوس کا حلیف تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ آپ کے سردار کے حوالے کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے کیا آپ کو منظور ہوگا؟ سب نے ایک ساتھ حامی بھری کہ ہاں ہم اس پر راضی ہیں۔ تو قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ اس بنو قریظہ کے قبیلے کا محاصرہ کرنے نہیں آ پائے تھے زخمی ہونے کی وجہ سے۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ غزوہ احزاب میں خندق کی پیٹرولنگ کے دوران ان کو ایک تیر لگا تھا جس سے ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی تھی، اور اس موقع پر انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ کو بلوا بھیجا۔ ان کے قبیلے والے ان سے درخواست کر رہے تھے کہ بنو قریظہ کے بارے میں آپ نرمی سے کام لیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ تب یہ سن کر سارے لوگ سمجھ گئے کہ اب فیصلہ کیا ہوگا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ کو ایک خچر پر سوار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو۔ یہیں سے لائن ملتی ہے کہ اگر کوئی خود نہیں چاہ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو اور استقبال کرے تو پرمیشن ہے۔ پھر ان کو خچر سے نیچے اتارا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جتنے بھی جنگ کے قابل مرد حضرات ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندی بنا لیا جائے، اور ان کے مال تقسیم کر دیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے، اور یہی تورات میں بھی فیصلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جنگ کے موقع پر بدعہدی کر دے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ ہر جگہ غفور اور رحیم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ بہرکیف
ان سب غداروں کی جن کی تعداد 600 یا 700 تھی، ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ اب مدینہ مکمل طور پر یہودیوں کے وجود سے پاک ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع کا حساب پورا ہو گیا، جنگ احد کے بعد بنو نذیر کا حساب پورا ہو گیا، اور جنگ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا۔ مدینہ میں یہی تینوں قبیلے تھے یہود کے، تینوں سے مدینہ پاک ہو گیا۔ خیبر میں بھی کچھ یہودی آباد ہیں، تو حدیبیہ کے بعد ان کا بھی معاملہ پورا ہوگا۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ ان کا زخم پھوٹ پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیکھ بھال کر سکیں۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جن سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت ہی پسند کرتے تھے، تو خود ہی ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا جنازہ اٹھایا گیا، لوگوں نے کہا یہ کتنا ہلکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ بخاری میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش جھوم گیا، یعنی کہ اللہ کے ہاں اوپر آسمانوں میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ اب سعد آنے والے ہیں۔ یہ غزوہ ذی قعدہ میں پیش آیا، 25 روز تک محاصرہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے اور غزوہ احزاب کے متعلق سورۃ احزاب میں بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں۔ مومنین اور منافقین کا کردار بیان کیا ہے، دشمن کے گروہوں میں پس ہمتی کا ذکر کیا ہے، اور یہودیوں کی غداری اور اس غداری کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آڈیو